بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد درود شریف پڑھ لیں اور جمعہ کے دن ہے جتنے ہی درود پڑھیں گے اتنے ہی ثواب میں اضافہ ہوگا. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کا بیش بہا انعام اکرام ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو مسجد میں آنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. ربیع الاول ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ کیا ہم اس مطالبے کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اس پر ہم لوگوں کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ربیع الاول میں جو صفات ہے اور جس صفات کی وجہ سے ہم جانے جاتے ہیں وہ صفات ہمارے اندر آ جائے. میرے محترم بزرگوں دوستو، آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے عرب میں ظلم و بربریت، زناکاری، بدکاری، غیبت، چغلی، تمام برائیاں وہاں تھیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے لوگ اپنے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. یہ بھی معلوم ہونا چاہیے خانہ کعبہ وہاں موجود ہے، زمزم وہاں موجود ہے، صفا مروہ وہاں موجود ہے، ملتزم وہاں موجود ہے، مگر قربان جائیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس مکے کی قسم کھاتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے مکہ کی قسم نہیں کھائی جاتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو اللہ کہتے لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر بلد کی. میرے محترم بزرگوں دوستو،
آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابن الذبیحین کے لخت جگر نور نظر ہیں. آپ سب کو معلوم ہوگا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی. اللہ نے خواب میں دکھایا کہ لے جاؤ اسماعیل کو اور اللہ کے نام پہ قربان کر دو. ابراہیم علیہ السلام لے گئے. پھر ادھر سے خوشخبری آئی فبشرناہ بغلام حلیم کہ آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا. ایک جگہ قرآن میں ہے کہ آپ نے خواب کو سچا کر دکھلایا. آپ کا جو کام تھا قربانی کرنے کا وہ آپ نے کر دیا. اللہ نے اس کے بدل میں میڈھا کو ذبح کروایا. آج جو ہم لوگ قربانی میں جو ہے جانور کا جو ذبیحہ دیتے ہیں وہ اصل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبیحہ تھا. اللہ نے اس کے بدل میں میڈھے کو جو ہے قربان کر لیا اور اللہ کا رحم کرم ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم آگ میں پھینکے گئے اور جو لوگوں نے ستایا اپنے بیٹے کو آپ کے نام پہ قربان کر دیا. اے اللہ ہم بھی آپ سے کچھ مانگتے ہیں, ہمیں عنایت فرمائیے. اللہ نے پوچھا کیا مانگتے ہو ابراہیم؟ مانگو, تم تو میرے خلیل اللہ ہو, تم تو میرے دوست ہو. تو ابراہیم نے کہا کہ بس ہمیں محمد دے دیجئے. کیا دے دیجئے؟ آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد دے دیا ان کے صلب سے. آگے کیا ہوتا ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ تشریف لے جا رہے ہیں. ایک عورت جو ہے کہہ رہی کہ آئیے ہمارے ساتھ خلوت جو ہے گزار لیجئے, یا نہیں تو ہمارے ساتھ نکاح کر لیجئے, ایک ہی رات رہ لیجئے, پھر ہمیں چھوڑ دیجئے گا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار فوراً وہاں سے بھاگے اور جا کر کے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر لی. شادی کرنے کے بعد جب کچھ دن کے بعد جب لوٹے ہیں تو وہ عورت جو حضرت عبداللہ کو روکی ہے, کہا کہ میں کوئی غلط ارادے سے آپ کو نہیں روکی تھی یا میری کوئی غلط جو ہے نیت نہیں تھی. بات یہ تھی کہ آپ کے پیشانی سے نور نبوت ٹپک رہا تھا. آج وہ چیز میں نہیں دیکھ رہی ہوں, لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے کہیں اور چلا گیا جو نور میں دیکھ رہی تھی. کہاں میری شادی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی ہے اور جو ہے شادی کرنے کے بعد میں ابھی ادھر آیا ہوں. کہا کہ وہ جو نور دیکھ رہی تھی وہ دنیا میں آ گئے ہوئے ہیں. میرے محترم بزرگوں دوستو, حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب امی آمنہ کے بطن میں آئے ہیں, مورخین لکھتے ہیں کہ جب امی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جب جو کنویں پہ پانی لانے جایا کرتے تھے تو پانی اوپر ہو جایا کرتا تھا, خود بخود جو ہے آسانی سے پانی لے لیا کرتی تھی. ان کے ساتھ میں جو جاتی تھی وہ ایک دم خوش ہوا کرتی تھی. بعض دفعہ جو ہے ان کی سہیلیاں یا جو ان کے ساتھ میں جانے والی ہوا کرتی تھی وہ کہتی تھی کہ آپ ابھی رکیے. یہی نہیں, اس سے پہلے ایک واقعہ اور ہوا. کیا ہوا؟ بہت مشہور واقعہ ہے ابرہہ کا. وہ اپنے یہاں گرجا گھر بنوایا اور بہت خوبصورت بنوایا کہ لوگ جو ہے کعبہ کے بجائے ہمارے یہاں آئیں گے دیکھنے کے لیے. جب دیکھا کہ ہماری چل نہیں رہی ہے تو سوچا کہ کعبہ کو ہم ڈھا دیتے ہیں. چلے جائے کہ اس کے جو بنائے ہوئے میں جا کر کے ایک آدمی نے استنجا بھی کر دیا, جس کے چڑ میں وہ پورے ابرہہ کے ساتھ پورے فوج کے ساتھ وہ جو کعبہ کو ڈھانے کے لیے وہ جو ہے راستے میں نکل پڑا. جب آیا تو دیکھا کہ ایک جگہ جو اونٹ جو ہے چل رہا ہے تو اس نے کہا یہ کس کا اونٹ ہے؟ کہا کہ یہ عبد المطلب کا ہے. کہا اس کو پکڑ لو.
سارے اونٹوں کو پکڑوا لیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو معلوم ہوا یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، ذمہ دار تھے، وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ جو ہے میرا اونٹ آپ جو پکڑوا لیے ہیں اس کو آپ دے دیجئے۔ وہ بہت حیران ہوا کہ میں خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں، ڈھانے آیا ہوں، اور یہ خانہ کعبہ کی بات نہ کر کے اور یہ اونٹ کی بات کر رہا ہے، یہ اپنی جو اس کی چیز میں لے لیا اس کو صرف مانگ رہا ہے۔ کہا جی بہرحال اس کو رہا نہیں گیا ابرہہ کو، کہا میں تو خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں اور تم جو ہے صرف اپنے اونٹ کی بات کر رہے ہو۔ کہا بھائی اونٹ کا معاملہ میرا ہے، تم مجھ کو دے دو، اور خانہ کعبہ کا معاملہ تو اللہ کا ہے۔ جس اللہ کا گھر ہے وہ اللہ اپنے گھر کو بچا لے گا، وہ اللہ اپنے گھر کو بچا لے گا۔ ہوا یہی، اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیے ایک اصول ہے یہاں پہ، اگر لڑائی کے مقابلے میں ایک پہلوان سے لڑائی ہو تو لوگ یہ کہیں گے بھائی دونوں پہلوان ہی تھا، ایسا ہوتا ہے ایک جیت گیا ایک ہار گیا۔ مقابلے کی لڑائی ہو تو اس میں لوگ کہتا ہے کہ بھائی ایسا ہوتا رہتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھیے شان نرالی، ایک مضبوط ہاتھیوں کے ساتھ آ رہا ہے اور لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہا ہے۔ اللہ جو ہے پرندے کو بھیج کر کے، پرندے کو اس کے لڑائی کے لیے بھیج رہا ہے کہ تمہاری طاقت جو ہے پرندے کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے، ابابیلوں کے ذریعے جو ہے اس کو ہلاک کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہی نہیں ہوا بلکہ جو ہے کسریٰ کے محل میں بھونچال آ گیا، وہاں جو ہزاروں سال سے جو ہے جو چراغ جل رہا تھا وہ بجھ گیا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہا کہ نور نبوت جو آنا تھا وہ آ گیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، اور تشریف لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے امت جو ہے، امت میں جو بے حیائیاں تھیں اور جو ہے ظالمانہ جو روش تھی وہ ساری کی ساری دور ہوئی۔ آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو درس دیا ہے وہ کیا دیا ہے؟ سب سے پہلا درس یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس کا یقین بیٹھانا چاہیے۔ اس کا یقین جب بیٹھ جائے گا تو آدمی ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ عقیدے کے معاملے میں لوگ انتہائی کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ذرا سر میں درد ہوا فوراً لوگ جھاڑ پھونک والے کے یہاں پہنچتے ہیں، فوراً لوگ بابا ڈھابا کے یہاں پہنچتے ہیں۔ آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو، سر میں درد ہو، تکلیف ہو، فوراً آپ مسجد کی طرف دوڑیے اور اللہ سے مانگیے، اللہ کے بعد جو ہے صدقہ نکالیے، پھر جا کر کے جو ہے آپ جو ہے کہیں ڈاکٹروں کے یہاں جائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک درس دیا ہے۔ تو عقائد کے معاملے میں یہ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیے یہی پانی جب جو ہے آم کے درخت کے نیچے گرتا ہے تو آم بن جاتا ہے، یہی پانی جب جو ہے سمندر میں جاتا ہے اور سیپی میں چلا جاتا ہے تو وہ ہیرا بن جاتا ہے۔ عقیدہ کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے، یہی پانی ہے، مگر اس کی مختلف جہتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ کے بغیر چاہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو ہر حال پہ اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ عبادات، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہی کامیاب ہے۔ یہ ربیع الاول ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلا کر کے نماز دیا گیا، تحفے میں دیا گیا، اور یہ کہا گیا جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اسے 50 وقت کا ثواب ملے گا۔ یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو نماز پڑھے گا وہ بے حیائی سے اور برے کاموں سے دور ہوتا چلا جائے گا، نیکی کی طرف اس کی رغبت بڑھتی چلی جائے گی۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھے گا وہ فحش کلام بھی ہوگا، بے حیا بھی ہوگا،
اور لچا لفنگا بھی ہوگا اور بدمعاش بھی ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، نماز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ روز محشر کی جہاں گداز بوت اولی پوشش نماز بوت، جو مرنے کے بعد جو سب سے پہلی پوچھ گچھ ہوگی وہ نماز کی ہوگی۔ نماز صحیح تو سب کچھ صحیح۔ اس کے بعد ہے تیسرے نمبر کی چیز معاشرت۔ رہن سہن صحیح ہونا چاہیے، ایک دوسروں کا اکرام کرنا چاہیے، ایک دوسروں سے محبت سے ملنا چاہیے، اس انداز سے ملنا چاہیے، سب ہمارے بھائی ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ پڑوسی میں سالوں سال ہو جاتا ہے سلام و کلام نہیں ہے، بھائی میں سلام و کلام نہیں ہے۔ کہا گیا ہے کہ مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ میں ہدایہ پیش کر دینا چاہیے بھائیوں کو، اور جو ہے پڑوسیوں کو کبھی کبھار چائے کی دعوت، کبھی کبھار سلام، ہمدردی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آپ سے رشتہ کو توڑتا ہے آپ اس سے رشتہ کو جوڑیے، سل من قطع کا واعف عمن ظلم کا، جو آپ سے رشتہ کو توڑے آپ اس سے رشتہ کو جوڑیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے جو آدمی کسی کو ناراض کرے، تکلیف دے، اللہ واسطے معاف فرمائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ سب سے بہترین آدمی وہ ہیں جو غصہ کو پی جاتے ہیں اور اللہ واسطے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو کیا ہو گیا؟ عقائد ہو گیا، اس کے بعد ہو گیا جو ہے معاملات جو ہے صحیح ہونا چاہیے۔ معاملات میں آج کل جو ہے بہت آدمی الجھا ہوا ہے، قرضہ لے لیتا ہے، پیسہ لے لیتا ہے، آدمی دینے کا نام نہیں لیتا ہے، قرضہ لینے کے وقت ایسا چہرہ بنا کر کے جاتا ہے کہ آدمی کو میا لگ جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو آدمی قرض کو لوٹانے کی نیت سے نہیں لیتا ہے وہ دنیا میں بھی عذاب بھگتے گا اور آخرت میں بھی عذاب بھگتے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آ گیا ہے کہ معاملات کے بارے میں ایک دم چوکنا ہونا چاہیے، نہ کسی کا ایک پیسہ رکھے، نہ ایک پیسہ کسی کا جو ٹھگنے کی کوشش میں رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، رہو بھائیوں کی طرح، معاملات کرو اجنبیوں کی طرح۔ تو کیا ہے عقائد، اخلاق کے بارے میں عقائد تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سبق سکھایا ہے؟ یہ سبق سکھایا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر میں جو سیرا پکتا ہے، جس کو سر بولتے ہیں، سر پکتا ہے، تو ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے ایسا تو نہیں کہ ہمارے پڑوسی کے گھر نہ پکا ہوا ہو، وہ اپنے پڑوسی کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ جب ان کے یہاں پہنچتا ہے ان کو خیال ہوتا ہے ایسا تو نہیں کہ ہمارے پڑوسی کے گھر میں نہ پہنچا ہوا ہو۔ اس طریقے سے کر کے پورے مدینے میں گھوم کر کے جس صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اسی کے گھر وہ سیرا واپس ہو گیا، اسی کے گھر وہ سیرا واپس ہو گیا۔ یہ تھا اخلاق۔ آج ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ اگر کوئی گالی دے دیا، اللہ اکبر، کیا ہو گیا گالی دے دیا تو اللہ واسطے معاف کرو، کیا کرو؟ معاف کرو۔ معاف کرنے سے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ابھی کہا نا، عقائد تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے زناکاری، بدکاری، جاہلیت اور جو ہے کیا کیا برائیاں تھیں، عقائد تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تمام برائیاں ختم ہو گئی۔ عقائد تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی وہ عرب ہے، وہی ملتزم ہے، وہی خانہ کعبہ ہے، وہی صفا مروہ ہے، وہی زمزم ہے، مگر جو قسم جو اللہ نے کھایا ہے عرب کی اور مکے کی جو قسم کھایا ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد کھایا ہے۔ اور آقا نے ہمیں کیا سکھلایا ہے؟ اخلاق سکھلایا ہے۔ کیا سکھلایا ہے؟ اخلاق۔ ہمارے اندر اخلاق آئے گا، تمام چیزیں دھیرے دھیرے وہ چھٹ جائیں گی۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اخلاق کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اخلاق کیسے اجاگر ہوگا؟ اخلاق کہتے ہیں کہ اپنے ایک مثال کے طور پر آپ کو چائے پینے کی خواہش ہے اور ایک بھائی آ گیا اور اپنی چاہت کو آپ نے ان کے لیے قربان کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اسی کا نام اخلاق ہے۔ اپنی چاہت کو آپ نے دوسروں کے لیے قربان کر دیا، اسی کا نام اخلاق ہے۔
تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، میرے محترم بزرگوں دوستوں، سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے جو ہے عقائد کیسے ہیں، معاملات کیسے ہیں، معاشرت کیسے ہیں، اور جو ہے اس سے بڑھ کر کے معاملات کیسے ہیں، اس سے بڑھ کر کے ہمارا معاشرت تو غیروں کا رسم و رواج جو قبول کرتا جا رہا ہے۔ ماشاء اللہ آپ کے گاؤں میں عالم ہے، حافظ ہے، امام صاحب، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کچھ داڑھی والے بھی دکھ رہے ہیں، کچھ داڑھی والے چچا بھی دکھ رہے ہیں۔ بعض جگہ ایسی ایسی مسجدوں میں جانا ہوا کہ داڑھی نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں، اکثر و بیشتر کو کہہ دیتا ہوں، دیکھیے میرے بھائیوں، ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا بننا ہے کہ نہیں بننا ہے؟ بننا ہے کہ نہیں بننا ہے؟ ارے ہر آدمی چاہتا ہے نا، ہم باپ جیسا چاہتا ہے ویسا بیٹا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو ہم نبی جیسا بننا چاہیں گے کہ نہیں بننا چاہیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پہ داڑھی رکھتے تھے، کیا کرتے تھے؟ چہرے پہ داڑھی رکھتے تھے، ایک مٹھی کی داڑھی رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، مسواک کرتے تھے، عطر لگاتے تھے، اور جو ہے رات رات بھر نماز پڑھتے تھے، اللہ کو مناتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ داڑھی رکھیے، ایک مٹھی، پینٹ شرٹ پہنیے، بہترین پینٹ شرٹ پہنیے، بہترین بوشرٹ پہنیے، چلے گا، مگر چہرے پہ داڑھی رکھیے۔ ایک جگہ ایک آدمی کو کہا تو ناراض بھی ہو گئے۔ میں کہا دیکھیے بھائی، داڑھی نہیں رکھنے والے کو اچھا نہیں جانا جاتا۔ کیا نہیں جانا جاتا ہے؟ ہم تو سخت جملہ نہیں بولیں گے، داڑھی رکھنا چاہیے، داڑھی۔ اور یہ داڑھی رکھنا یہ واجبی سنت ہے۔ کیا ہے؟ لوگ کہتے سنتیں ہیں، یہ سنت نہیں ہے، یہ واجبی سنت ہے، یہ ضروری ہے رکھنا۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہماری زندگی میں سنت آ جائے۔ کیا آ جائے؟ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ہماری زندگی میں سنت آ جائے۔ کیا آ جائے؟ سنت آ جائے۔ آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آیا سنتی عند فساد امتی فلو اجر مئۃ شہید او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس وقت میری سنتوں کا جنازہ نکالا جائے گا، میری سنتوں کو پامال کیا جائے گا، میری سنتوں پر رودا جائے گا، اس وقت کوئی ایک سنت پر بھی عمل کر لے گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بغیر جو ہے مسواک کے نماز پڑھتا ہے اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جو وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اس کو 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسواک کرتا ہے اس کی بینائی تیز ہوتی ہے، اس کا قوت حافظہ تیز ہوتا ہے، اس کا آدمہ صحیح رہتا ہے، مرنے کے وقت اس کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں مسواک کو لائیں، مسواک کو لائیں۔ مسواک کرنے سے میں ابھی بتایا کہ طرح طرح کے فائدے ہیں۔ ایک بچہ آیا ہمارے یہاں شکایت کرنے کہ ہمیں یاد نہیں ہوتا ہے۔ میں کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لو، مسواک کرو، ذہن تیز ہو جائے گا۔ کیا کرو؟ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ربیع الاول کا یہ مہینہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ سنتوں کو ہم عام کریں۔ مسجد میں ہم آ رہے ہیں، آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں۔ مسجد میں آنے کی 5 سنتیں ہیں۔ داخل ہو، داہنا پیر اندر رکھیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد جو ہے بسم اللہ، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یا جو بھی درود یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ رحمت کے دروازے کو ہمارے لیے کھول دیجئے۔ اس کے بعد جو ہے نفل اعتکاف کی نیت کر لیں، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت وسنت الاعتکاف نویت۔ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے نفل اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔
مسجد سے جب جانے لگے 5 سنتوں کو زندہ کر کے جائیں. پہلے بایاں پیر نکالیں, پھر بسم اللہ پڑھ لیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر جو درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم, پھر دعا پڑھ لیں اللہم انی اسألک من فضلک. بائیں پیر کو بائیں چپل پر رکھے, دائیں پیر کو دائیں چپل میں داخل کر کے باہر چلے جائیں. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آقا نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلو اجر 100 شہید او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جس وقت میری سنتوں کو پامال کیا جائے, ایک سنت پر بھی کوئی عمل کر لے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اللہ والوں نے فرمایا نقش قدم نبی کے جنت کے راستے, نقش قدم نبی کے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو مل جائے بات بات پر, کھانے پر, پینے پر, اٹھنے پر, بیٹھنے پر, جاگنے پر, سواری پر, کہیں پر بھی جانے پر سنت کو آگے رکھیں, اللہ آپ کو مل جائے گا, اللہ آپ کو مل جائے گا, اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ مل گیا, اللہ راضی ہو گیا. اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ دنیا بھی آپ کی اور آخرت بھی آپ کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق سے نوازے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.